تو میرے دوستوں صوفیہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو بندے کے دل میں جستجو رہنا چاہیے، محنت کا شوق رہنا چاہیے، اور بندہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت کا عادی رہنا چاہیے، اور محنت کے لیے راہوں کو تلاش کرنا چاہیے، محنت کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کی ذات پر بھروسہ رکھ کر جو قدم آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس قدموں کو خالی جانے نہیں دیتا، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر جو ہاتھ محنت کے لیے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں جانے دیتا، اس کی ذات پہ توکل کر کے جو بندہ خون اور پسینہ بہاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خون اور پسینے کو خالی جانے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے انسان کو ہر حالت میں اس کی محنت کو کامیاب کر دیتا ہے، چاہے وہ بندہ بیمار ہو کر لا علاج مرض کا شکار ہو کر پلنگ پہ پڑا رہے مگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے پہ اسے شفا دے دیتا ہے، اگر جب وہ بندہ انسانوں کی آبادیوں سے دور ہاتھ پیر باندھ کر غاروں میں بھی بھیج دیا جائے مگر اللہ کے ذات پہ اسے بھروسہ مضبوط ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غار میں قائد بندے کو بھی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا ہے، کیسے پہنچاتا ہے ذرا دیکھیے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادہم کی بزرگی کے پہلے کے واقعات آپ پڑھیے کہ کیسی شادی ان کی تھی، کیسی نوازی ان کی تھی، کیسی مزے کی زندگی ان کی تھی، اور کیسے جیسے آج شام محلات میں ابراہیم بن ادہم رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا سب سے بڑا شوق تھا شکار کرنا، شکار ان کی زندگی کا بڑا مزے کا شوق تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے ماتحتوں کو ساتھ میں لے کے شکار کو نکل گئے، جب شکار کو نکلے تو آپ کے کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے لیے دستر بچھایا گیا، غلام خادم ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ دستر پہ بیٹھ گئے، دستر پہ آپ جیسے ہی بیٹھے ایک کوا تیزی سے آیا، ابراہیم بن ادہم کے دستر سے روٹی کو چھپتا چوچ میں دبایا اڑنے لگا۔ ابراہیم بن ادہم بڑے حیران ہو گئے کہ آج تک ایسا معاملہ میں نے نہیں دیکھا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو بڑا عجیب کوا نظر آتا ہے، کیونکہ شوق شکار کا تھا۔ اٹھے، اب کوے کا پیچھا کرنے لگے، کوا اڑ رہا ہے، یہ اوپر کوا نیچے، یہ جا رہے ہیں۔ جب چلے گئے جانے کے بعد دیکھا کہ کوا پہاڑ پہ گیا، آپ پہاڑ پہ چڑھے، پھر پہاڑ کے اندر غار میں گیا، غار پہ آپ گئے تو آپ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ غار کے اندر ایک بندہ نڈھال اور کمزور پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں، اور یہ کوا اس کے سینے پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے روٹی کے ٹکڑوں کو توڑ کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، اس کے منہ میں یہ کوا ڈال رہا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم جب غار میں گئے تو وہ کوا اڑ گیا، ابراہیم بن ادہم نے اس کو قید سے آزاد کیا، اس کی رسیوں کو کھولا اور پوچھا کہ یہاں دور دور تک کوئی انسان کا وجود نہیں ہے اور تجھے قید کیا کس نے، اور یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک کوا تجھے روٹی لا کر کھلا رہا ہے؟ تو اس قیدی نے کہا کہ حضور میں ایک مسافر ہوں، ایک تاجر ہوں، میرے پاس بہت سارا روپیہ تھا، راستے میں لے کر جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے مجھے گھیرا اور سارا مال میرا لوٹ لیا اور میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے غار میں پھینک کر چلے گئے، 6 دن ہو گیا میں اسی غار میں ہوں کہ کوئی آئے گا مجھے بچائے گا۔ تو ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ 6 دن سے کیا کر رہا تھا؟ تو کہا کہ 6 دن سے سوائے اللہ کے بھروسے کے کوئی اور کام میرا نہیں تھا، بھوک میری بڑھتی گئی تو میں اللہ رب العزت کو پکارتا رہا کہ ان اللہ، اے اللہ، بے شک تو رزق پہنچاتا ہے من یشاء بغیر حساب، جسے چاہے تو بغیر حساب کے رزق پہنچاتا ہے۔ مولا میں یہاں تڑپ رہا ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، اب تیرے علاوہ میرا کوئی یہاں مددگار نہیں ہے، اور میں ایسی حالت میں بھی نہیں ہوں کہ پیر سے چل کے رزق تلاش کر سکوں، ایسی حالت میں بھی نہیں ہوں کہ ہاتھ کی محنت کے ذریعے میں اپنی روزی کما سکوں، بے یار ہو مددگار، خیری بند رزقدار میں ہوں، تیرے علاوہ کوئی اور نظر مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اے اللہ تیری ذات پہ مجھے توکل ہے کہ تو مجھے بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ وہ قیدی کہتا ہے کہ حضرت میں روز یہی لب دوہراتا تھا کہ اے پروردگار تو مجھے بھوکا مرنے نہیں دے گا، تیری ذات پہ مجھے بھروسہ ہے۔ تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ 3 دن سے کوا روٹی لاتا ہے، میرے سینے پہ بیٹھتا ہے، ٹکڑے کر کے میرے حلق میں اتارتا ہے،
मेरे मुंह में उड़ाता है। तो देखा मेरे दोस्तों कि इंसान को हर मैदान में, चाहे तन्हाई हो, लोगों का इस्तेमाल हो, गम हो, खुशी हो, नफा हो, नुकसान हो, सेहतमंद हो, बीमार हो, हर हालत में इंसान को अल्लाह की जात पे भरोसा रखना चाहिए। इसलिए कि मेहनत इंसान के हाथ में है, जुस्तजू इंसान के हाथ में है, काबिलियत इंसान के हाथ में है, होशियारी इंसान के हाथ में है, मगर नतीजा किसी इंसान के हाथ में नहीं है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। तो जिस रब के हाथ में इंसान की मेहनत का नतीजा है, इंसान को उस रब की जात पे पक्का भरोसा रखना चाहिए। जितना भरोसा हमें रब के जात पे होगा, हमारी मेहनत का उतना अच्छा नतीजा निकलेगा, उतना पक्का नतीजा हमारी मेहनत का निकलेगा।